بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقبال صاحب جو کہ فارمر ممبر ہیں FBR کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم جو اوور آل ٹیکسیشن کی صورتحال ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یعنی پبلکلی آپ کا جو ہمارے ساتھ انٹریکشن ہے, آپ یقین کریں کہ جو پاکستان کے ٹاپ کے بیوروکریٹس ہیں جی, وہ ہمیشہ بڑی تعریف کرتے ہیں, اور جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو کم از کم زیادہ سے زیادہ مہینے میں 2 سے 3 دفعہ ضرور لیا کریں, اور جو ٹیکسز کی صورتحال ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ سمپل انداز میں کوئی بہتر نہیں ہے کہ وہ آ کے جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرے. ڈاکٹر صاحب, پہلا سوال اگر مجھے اجازت دے دیں. جی, نہیں, میں اس سے پہلے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اچھی بات ہے, دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کی دوائیوں کو استعمال بھی تو کیا کریں نا. جی, نسخہ خالی نسخہ رکھوا کے رکھنے سے تو مریض ٹھیک بات نہیں. رکھ کے تو کہہ رہا بڑا اچھا نسخہ ہے یار, چلو ٹھیک ہے. اچھا سر, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سر, اس ملک میں سیلڈ کلاس جو ہے, جی, کیا اس کو کوئی سائے آف ریلیف کوئی توقع ہے؟ فائنانس منسٹر تو کہتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال بڑا ٹیکس دیا ہے, مجھے پتہ ہے کہ ٹیکس ریٹ کتنا بڑھ گئے ہیں. جی, لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو پچھلے دنوں میں نے ایک سٹوری کی تھی سر کہ پاکستان میں کوئی 10 کروڑ سے زائد کوئی 3-3.5 ہزار لوگ ہیں جو اپنی انکم شو کرتے ہیں, اور اس میں میں آپ کو بتاؤں سر 95% سے زیادہ سیلریڈ کلاس کے لوگ ہیں. صحیح ہے. بزنس کلاس, ریٹیلرز, ٹریڈرز, امپورٹرز, ایکسپورٹرز, بالکل کوئی, مجھے تو لگتا ہے کہ ٹیکس جتنا بنتا ہے دیتے ہی نہیں ہیں. لیکن چلیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ آف کورس کرتے ہوں گے. جی, مینوفیکچرنگ سیکٹر تو کرتا ہے جو فارمل ہے. یہ جو ساری صورتحال ہے سر, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ IMF کی ٹیم بھی آنے والی ہے, تو وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ ابھی پینشن کی بات بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مقصد یہ کہ سیلریڈ کلاس جو ہے ابھی اس میں اور کتنا خون چوسنا باقی ہے, یہ چوسا جانے کا خوف اور امکان. دیکھیں جی, سیلری والوں کے ٹیکس دینے کی وجہ تو سادی سی ہے, اور وہ وجہ یہ ہے, ایک جوزف اسٹیکلیٹس ایک اکانومسٹ ہیں, جی وہ مین اسٹریم سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یو کین اونلی ٹیکس دیٹ وچ از ویزیبل, یعنی کہ جو چیز دوسرے لفظوں میں جیسے ہم ڈاکومنٹیشن کہتے ہیں کہ جو سیکٹر ڈاکومنٹ ہوگا اس سے آپ ایکچوئل ٹیکس لے سکتے ہیں, جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اسے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے. وہ ایک حد تک اس ٹیکس پیئر کی ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا ٹیکس دینا چاہتا ہے. اگلا مسئلہ پھر یہ آ سکتا ہے کہ جو ٹیکس کلیکٹنگ مشینری ہے اس کی اتنی استعداد ہو کہ وہ اگر وہ نہیں بھی ٹیکس پورا دے رہا تو وہ اس کو اس کی ایکچوئل انکم پہ یا ایکچوئل سیلز پہ, ٹرن اوور پہ پہنچ سکے. تو سیلری والے اس لیے زیادہ ٹیکس ان کو دینا پڑتا ہے کہ ان کی جو ہے تنخواہ اور انکم ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے, بینک میں جاتی ہے, اور جو امپلائر ہے وہ ٹیکس کاٹ لیتا ہے. تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سیلری والوں کے لیے جو ہمیشہ سے رہا ہے کہ ان کے ٹیکس ریٹس کم ہوتے تھے, لیکن اب وہ جو تفریق ہے وہ بھی پریکٹیکلی ختم ہو گئی ہے کہ سیلری والوں کے بھی ٹیکس ریٹس بہت زیادہ چلے گئے ہیں. تو یہ تو اب ٹیکس پالیسی بنانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا سیلری والوں کو کچھ ریلیف دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. جو پالیسی لیول پہ آپ نے جیسے منسٹر صاحب کا بھی ذکر کیا, میں نے تو یہی پڑھا ہے مختلف لوگوں کے بیانات, جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ان کا بھی, کہ جی بہت زیادہ ٹیکس ریٹ ہو گئے, یعنی کہ یہ اویئرنیس تو موجود ہے گورنمنٹ میں کہ جی ٹیکس ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں. دوسری بات, شاید تھوڑا سا سائڈ ٹریک ہو رہا ہوں, کہ سیلری کے علاوہ بھی آپ کمپنیز کو دیکھیں, کمپنیز پہ صرف کہنے پہ 29% ٹیکس ہے, لیکن اس کے ساتھ سپر ٹیکس بھی ہے, اس کے ساتھ سرچارج بھی پچھلے سال لگا دیا گیا. تو پریکٹیکلی تو اس وقت کیونکہ دیکھنا ٹیکس ریٹس کا الٹیمیٹلی یا ٹیکس برڈن کا ہو کچھ نہ کچھ نیکسز ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ شہریوں کو دے کیا رہی ہے. تو وہ تو ڈلیوری تو ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً زیرو ہے. ایک زمانے میں, آج میں بیٹھا ہوا تھا کچھ دوستوں سے, کہ جب ہم پڑھتے تھے ایجوکیشن بھی فری تھی, ہسپتال بھی ٹوٹلی سرکاری کے علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. میو ہاسپٹل میں
وزیر اور گورنر بھی داخل ہوتے تھے. میں آپ کو پتہ ہے میرا میڈیکل کالج سے تعلق ہے اور وہی ہمارا ہاسپٹل تھا. سارے لوگوں کو وہاں فیسلٹیز ملتی تھیں. اب تو آپ کو سیکیورٹی بھی اپنے پیسوں سے لینی پڑتی ہے, سیکیورٹی گارڈز کے ذریعے. بجلی لگوانی ہے تو ٹرانسفارمر آپ کو خریدنا پڑتا ہے. تو ٹیکس تو اتنے ہائی ریٹس پہ گورنمنٹ تب لے کے اگر ہم شہریوں کو سہولتیں بھی دے رہی ہیں تو, لیکن اگلی بات اب اس پہ آ جائیں کہ کیا اس کا کچھ ریلیف ملنے کا چانس ہے. وہ بظاہر جیسے آپ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی اتنا شارٹ فال ہو رہا ہے, جی سر, تو اتنا جو ریونیو ٹارگیٹس ہیں ان میں شارٹ فال ہو رہا ہے, تو اس میں ریلیف کا ملنا خارج از امکان ہی نظر آتا ہے مجھے تو. صحیح ہے. یعنی کہ مزید مشکلات آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے. جی. اور دوسری بات جو آپ نے, میں اس سے پہلے کہ یہ سوال پوچھیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ٹرانسفارمر کے حوالے سے جی کہ پیسے دینے پڑتے ہیں. اب تو وہ معاملہ یہ نہیں رہ گیا, اب تو یہ ہے کہ میٹر جو بجلی کا آپ نے پیسے دے کے لگوایا ہوا ہے, آپ نے پورے پیسے دے کے نہیں بلکہ شاید زیادہ ڈبل دے کے لگوایا ہوا ہے, اور پھر اس کا آپ کو رینٹ بھی دیتے ہیں. اب آپ اس کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں کیونکہ میں پیسے دے چکا ہوں, وہ میری پراپرٹی ہے, اس کا میں رینٹ بھی دے رہا ہوں. کس چکر میں بھائی؟ جی. تو اور یہ 200-400 سے لے کے 1000 روپے تک ٹیکس لگا ہوا ہے میٹر پہ. جی. تو کتنا نچوڑیں گے ڈاکٹر صاحب ہر غریب آدمی کو؟ یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ نچوڑنے کی میرے حساب سے تو اب گنجائش رہ نہیں گئی. اب اگر اور کوئی ہم نے فردر بڑھانے کی, IMF کو خوش کرنے کے لیے ٹارگٹ کے جو میں کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور ٹیکس لگانے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے وہ سسٹینیبل بالکل نہیں ہوگا. پہلے بھی اگر آپ اگر یاد کریں نا, اب دیکھیں نا FBR یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ گروتھ نہیں ہو رہی. اگر آپ اپنے پرانے پروگرام لا کے جن میں میں تھا, میں نے کہا تھا کہ جی آپ نے اتنے ٹیکس لگا دیے کہ گروتھ نہیں ہو سکتی. آپ خود یعنی کہ خود اپنی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, خود آپ جو ہے اپنی دیوار توڑیں اور پھر کہیں گے جی اس میں لوگ آ گئے ہیں, کیوں گھس رہے ہیں میرے گھر میں. تو آپ نے خود جو ہے اکانومی کو تباہ کرنے کا بندوبست کیا اس بجٹ کے ذریعے. اتنے ہیوی ٹیکسیشن لگا کے انکم پہ بھی اور سیل ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسز بھی آپ نے اتنے بڑھا دیے کہ ان کا یہ لازمی نتیجہ ہونا تھا. اگر آپ مجھے 1 منٹ اجازت دیں تو جو میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایبسٹریکٹ بات کر دوں کہ جو بیسک قانون ہے نا کائنات کا, وہ ہے کاز اینڈ افیکٹ. جو چیز ہوتی ہے وہ کسی کاز کی وجہ سے ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. جی, وجہ ہوتی ہے. اچانک خود کبھی کبھی ہو جاتا ہے, معجزات بھی ہو جاتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ کے فارمولے سے ہٹ کے, لیکن ہوتے ہیں الٹیمیٹلی جو یونیورس ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کے پرنسپل پہ چلتی ہے. آپ نے جو کیا تھا اس کے نتیجے آپ اب دیکھ رہے ہیں. یہ تو IMF کی پرسکرپشن ہی نہیں ہے سر. پرسکرپشن یہ ہے جی کہ آپ ڈیمانڈ کو سپریس کریں, جی, ڈیمانڈ کو سپریس کر کے اکانومی کو اسٹیبلائز کریں. جی, تو یہ تو IMF کا جو ٹپیکل فارمولہ ہے جی, اسی کے اوپر جو ہے وہ اب مثلاً حکومت جو نیریٹو بلڈ کر رہی ہے کہ اکانومی جی بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے. جی, تو بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر سے وہ جو ڈیمانڈ کا ایلیمنٹ تھا وہ بالکل ختم کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں انفلیشن بھی کم ہونی شروع ہو گئی ہے, لیکن اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے سر, جی, آج لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا اگر آپ جی, میں نے پڑھا کہ پتہ نہیں -2 ٹھیک ہے سر, تو وہ بھی شرنک ہوا ہے بیسیکلی. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے مہتاب صاحب کہ اگر آپ نے چلیں اسٹیبلائزیشن ہم نے کرنی ہے, پھر آپ ایمبیشیس ٹارگیٹس گروتھ کے بھی نہیں رکھ سکتے, آپ ریونیو کے ٹارگیٹس بھی وہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ وہ جو آپ نے پالیسیز لیں وہ اچھی ہوں گی شاید, لیکن ان کا افیکٹ بھی تو آنا ہے نا. ان کا افیکٹ سے آپ بچ نہیں سکتے. وہ چاہے اگر آپ نے وہ افیکٹ اس وقت انویزیج نہیں کیے, آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا یہ نتیجہ بھی نکلے گا, یہ ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس نکلے گا, تو پھر آپ کی پلاننگ کی غلطی ہے نا جی. بالکل آپ رکھتے ہیں ٹارگیٹ, پچھلے سال جتنا رکھ لیتے ہیں FBI کا ٹارگیٹ, پھر آپ بے شک جتنی مرضی اسٹیبلائزیشن کرنا چاہتے ضرور کرتے. آپ گروتھ کا بھی ٹارگیٹ 1% رکھ لیتے, 4 یا 4.5 جو بھی رکھا گیا تھا, کیونکہ جب یہ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتے تو پھر آپ کا پورا جو آپ نے فریم ورک بنایا ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے. لیکن اس وقت تو آپ دیکھیں اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم یہ بھی کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے, تاکہ آپ کو ادھر سے پیسہ مل جائے. جی. اب مسئلہ یہ ہو گیا چیلنج ڈاکٹر صاحب کہ جو ٹیکس کا انڈا دینے والی مرغی ہے تنخواہ دار طبقہ, حکومت کے لیے یہ بھی چیلنج ہے کہ اس کو ذبح بھی نہیں کر سکتی. جی. اس کو بس اسی لیے مہتاب صاحب اتنا ہی زندہ رکھنا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے آ جائیں, ان کی تنہاؤں سے سانس چلتی رہے اور ہمارے لیے یہ کماتے رہیں. جی بالکل صحیح. تو یہ تو ویسے میں آپ بتاؤں, مجھے کارپوریٹ سیکٹر کے کچھ دوست جو ہیں جی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار محسوس اس طرح سے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ہم کام FBR کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ ہم جتنی تنخواہ لیتے ہیں. اچھا, اس میں پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنا ٹیکس لوگ دے رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے؟
ٹھیک ہے نا جی. آپ یہ ٹیکس لے لیں, آپ وہ کوئی ٹیکس پیئر اگر آپ کے دفتر میں آ جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں, یا اس کے اگر آپ نوٹس دیتے ہیں تو وہ کتنا ویلڈ ہوتا ہے, وہ کتنا کو قانون اور قاعدے پہ اور اکاؤنٹس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. جو میرا ایکسپیرینس آ رہا ہے وہ تو انفارچونیٹلی نہیں ہے. تو یہ الٹیمیٹلی جو ہمارا مسئلہ تھا نا, جہاں سے کہ آپ نے بات شروع کی کہ ہم سیلریڈ کے علاوہ لوگوں سے کیوں ٹیکس نہیں لے سکتے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جو کیپیسٹی ہے نا آپ کی یا کیپیبلٹی ہے انکم کو پکڑنے کی, جو ایک ٹیکس کلیکٹر کی بیسک انگریڈینٹ ہے, وہ بھی مسنگ ہو گیا ہے. ہم جو ریفارم ایفرٹس کرتے ہیں تو وہ اسکریچنگ دی سرفیس والے ہوتے ہیں کہ کمپیوٹر لے لیں, گاڑیاں لے لیں. جو اصل کیپیبلٹی ایک ٹیکس مشینری میں ہونی چاہیے اس کو امپروو کرنے پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. یہ انفارچونیٹ. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر, ایک کراچی کے اندر ایک میں نام نہیں لوں گا, مجھے عجیب سا لگ رہا ہے, ایک کمشنر صاحب نے ایک نوٹس بھجوایا سر ایک ٹیئر 1 کے ریٹیلر کو جی, اور اس کے بعد وہ نوٹس ٹھیک تھا, میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ وہ نوٹس ٹھیک تھا. ہوا اس کے بعد یہ کہ ان کے اوپر پینلٹی کر دی اور ان کی دکان کو سیل کر دیا. جی, اچھا یہ بھی FBR کی پاور ہے. وہ پچھلے 4 دن سے ان کے دفتر جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ مجھے وہ چالان جو ہے نا وہ دے دیں, کیونکہ چالان انہوں نے جنریٹ کرنا ہے جس سے وہ پیسے انہوں نے جمع کروانے ہیں جو پینلٹی لگی. پہلے 2 دن تو کمشنر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میرے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے تم نظر نہ آؤ, اور جو ہے نا 2-3 دن بعد میرے پاس آؤ. آپ نے پینلٹی وصول کرنی ہے, اللہ کا واسطہ ہے وہ جنریٹ کر دیں تاکہ آپ جو ہے وہ نیشنل کٹی میں وہ پیسے آنے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوا سر, جی, کچھ پیسے انہوں نے اس سے جمع کروایا اور کچھ پیسے ان سے اوپر سے لیے. جی, تو یہ نظام کیسے یہ لنگڑیال صاحب بڑی, اور میں آپ کو بتاؤں وہ ویسے میں مانتا ہوں یہ بات کہ ابھی تک ان کو اگر کوئی شکایت اس طرح کی مل جائے تو وہ فوراً کارروائی کرتے ہیں. لیکن سر یہ پوری کی پوری مینٹیلٹی جو ہے وہ ہماری ایسی بن گئی ہے کہ ہم کوئی کام میرٹ پہ ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں نا, جو کلاسیکل ٹیکس کے نظام کا مقصد ہے وہ ٹیکس وصول کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ٹینڈنسی بن گئی ہے کہ نہیں زیادہ بڑا کام ہے FIR درج کرنا, چھاپے مارنا, لوگوں کو پکڑنا. یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو اسپیئرنگلی پاورز موجود ہیں, ہمیشہ سے موجود ہوتی تھیں کتابوں میں, لیکن ان کو بہت اسپیئرنگلی استعمال کرنا چاہیے. چیدہ کیسوں میں, سال میں 5 کیسوں سے زیادہ میں نہیں استعمال ہونا چاہیے. باقی کی تو اصل کام آپ کا جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. تو اب ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے ہمیں مثلاً جو ہمارے استاد تھے جب ہم سروس میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جی جس کو ٹیکس لگانا ہو نا اس کو چائے ضرور پلایا کرو, اور جس کو زیادہ ٹیکس لگانا ہو اسے بسکٹ بھی ساتھ کھلایا کرو, کیونکہ یہ ایک ان پلیزنٹ کام ہے. ٹیکس لینا, کسی کی جیب سے پیسے لینا ان پلیزنٹ کام ہے. اس کو مشینری کو جتنا زیادہ اس کو پلیزنٹ بنا سکے نا وہ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ٹرینڈ بالکل دوسری طرف چل پڑا. یہ جو بہتاب صاحب نے بات کی ڈاکٹر صاحب, یہ تو اس سے تو بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے یہ FBR کے جو آفیسر یہ تو تھانے بن گئے ہیں نا. جی, یہی پولیس والے صاحب پولیس بٹھا کے یہ آئیڈیل کبھی نہیں ہونا چاہیے. ایک ٹیکس آفیسر کا یہ آئیڈیل کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئرسو پاور کے ساتھ کام کرے. اس کا تو اس کی اصل اسٹرینتھ اس کی انٹلیکٹ اور اس کی جو ایکسپرٹیز ہے نا اکاؤنٹس کی, لا کی, وہ ہونی چاہیے. ہاں, لیکن سر پریشر بھی شاید اتنا ہے کہ اسٹیٹ بھی کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہے یار. جی, وہ دیکھیں نا, وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پریشر یہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے جب انریزنیبل ٹارگیٹ رکھے جاتے ہیں. جب آپ اصل جو ریفارم اگر کرنے والی ہے نا کہ وہ ٹارگیٹ جو فکسنگ ہے FBR کی وہ کسی طریقے سے آپ ریئلسٹک اور ریشنل بنا دیں. جب آپ ایک مشینری کو انریزنیبل ان اچیویبل ٹارگیٹس دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا جیسے مرضی کرو, تو پھر وہ یہی کچھ. اچھا سر, ایک جلدی سے اس کا جواب دیجیے گا تاکہ پہلا سیگمنٹ ہم ختم کر سکیں. ریٹیلرز, ایگریکلچر انکم, ان سے ٹیکس آ سکتا ہے سر, کتنا کا آ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ الٹیمیٹلی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ الٹیمیٹلی جتنا آپ جس کو ایگریکلچرل سیکٹر سے, تو میرے ذاتی خیال میں اس کو پہلے ادا کر دیں ریٹیلر سے, کہ ایگریکلچرل سیکٹر سے جس طرح ہم ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں وہ مجھے پاسبل نہیں نظر آتا. ایگریکلچر انکم میں اس طرح خرچے جس طرح باقی انکم میں ہوتے ہیں کہ آپ نے بجلی کے بل کا کو مائنس کر دیا, گھر دکان کا کرایہ مائنس کر دیا, ملازموں کی تنخواہیں مائنس کر دی. ایگریکلچرل سیکٹر ایسے آپریٹ نہیں کرتا.
اس سے یہ اس طریقے سے آپ جیسے آپ شہری آمدن سے ٹیکس لیتے ہیں اس طریقے سے لینے کی کوشش کریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں. ریٹیلر سے ساری دنیا تو دیکھیں نا ٹیکس لیتی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کے سٹرکچر کو چینج کرنا پڑے گا. اب میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا ملک سے باہر، تو ایک ملک میں ایسا جانا کہ اتفاق ہوا کہ جہاں کافی بھی آپ کیش سے نہیں پی سکتے، وہ بھی ٹرانزیکشن وہ انہوں نے کہا کہ جی، اور بلکہ ایک جگہ پہ وہ سیلز گرل نے کہا کہ جی چلو میں اپنے کارڈ سے پیمنٹ کر دیتی ہوں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. کیش کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا. جب آپ کی ساری ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے یا کارڈ کے ذریعے ہو رہی ہیں، ڈاکومنٹ ہو رہی ہیں، تو آپ نے استعمال بھی اسی سے کرنا ہے، تو پھر آپ کی انکم کیسے چھپ سکتی ہے؟ سر یہ دیکھیں نا، میں گیلانی صاحب یہاں ہمارے یہاں سب کچھ کیش پہ چلتا ہے. اب اندازہ کریں 9.4 ٹریلین کا فگر فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ یہ کیش ہے ان سرکولیشن. دوسرا سر، آپ نے اس ملک میں کنٹراڈکٹری قسم کے ہمارے کام ہیں. جی، آپ ایک طرف ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ڈیجیٹل اکانومی کی طرف ہم نے جانا ہے، ٹرانزیکشنز کی طرف. ایک آپ نے بنایا ہوا ہے پیپ، جی، پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن. جی، آپ کو پتہ ہے صافی بھی اس کے اندر ہے. اچھا جی، کریڈٹ کارڈ نہیں بنتا. میری بینکنگ ہسٹری دیکھ لیں، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ نہیں بن سکتا. جی. اب میں نے انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہوتا ہے، مجھے بتائیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں پہ کیش کسی کو دے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس پہاڑوں سے اٹھ کے جو ہے وہ اس دنیا میں آ گئے. بالکل اسی طرح. تو یہ کنٹراڈکٹری جو کام ہے اس کا بھی کوئی حل ہوگا؟ کانٹراڈکٹری یعنی کہ کچھ انیشیٹو لیے جاتے ہیں لیکن وہ ان کو پوری طرح سے ان پہ غور و فکر نہیں کیا جاتا. اب دیکھیں نا، مثلا میں آپ کو سادی سی مثال دے دیتا ہوں. پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یہ قانون بنایا گیا اسلام آباد کے لیے سیل ٹیکس آن سروسز کا کہ اگر ریسٹورینٹ پہ آپ کارڈ سے پیسے دیتے ہیں نا تو آپ کو 5% ہے. اچھا، اب لیکن اس کو کیا اس کو کہا کہ جی اس کا ریسٹورنٹ والے کو اس کا ان پٹ نہیں ملے گا جو سیل اس نے کارڈ کے ذریعے کی ہے نا. اب اگر آپ ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو ریسٹورنٹ والے کا بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ ہٹ اگر کوئی سیل ٹیکس میں لینی تھی تو وہ گورنمنٹ کو لینی چاہیے تھی. اس کے بدلے میں ریسٹورنٹ نے کیا کیا، کبھی جا کے چیک کر کے دیکھیے گا کہ اگر آپ کارڈ سے پیمنٹ کریں نا تو ایک 5% سروسز چارجز لگا دیتے ہیں. آپ کیش سے کریں تو وہ نہیں لگتے. وہ جو ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا سیل ٹیکس، وہ کسٹمر سے اس طریقے سے ریکور کرتے ہیں. ایک اور بات بھی ہے سر جی، آپ بتائیں، ایک ابھی ایف بی آر نے ایک اور کام بھی کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پی او ایس سے ہٹ کے کوئی ریسٹورینٹ جو ہے وہ کوئی رسید کرے اور اس کو اگر رسید کو رپورٹ کر دیا جائے جی، تو 5,000 روپے اس ریسٹورینٹ پہ جرمانہ ہوگا. اگر وہ 25,000 کا بل لے لیے تو 5,000 کا جرمانہ میرا خیال میں خوشی دے دینا. 5 سے 10,000 میرے خیال میں کوئی اماؤنٹ رکھی ہے. نہیں، اتنے بھی نہیں دیں گے. خیر، لیکن یہ جو بات کر رہے تھے نا، اصل میں جو ہمارا شروع سے ایک کلچر ہے کئی طرح کی چیزوں کا، اس میں ہم ایک کیش لیور نیشن بن گئے ہیں. ہاں جی، ہم کہتے کیش میں بات کرو. تو ایک تسکین ملتی ہے نا. دیکھیں نا، اسی لیے کہ اگر آپ نے انیشلی تو ساری دنیا کیش پہ چلتی تھی نا جی، اس سے پہلے شاید بارٹر پہ چلتی تھی، پھر کیش پہ چلنے گئی، لیکن وہ کنورٹ ہوئے اس میں پلاسٹک کرنسی میں کنورٹ ہوئے، اس لیے کہ اس کو انسینٹیوائز کیا گیا. اس کو انسینٹیوائز کریں اور آسان بنائیں. جیسے اب یہ بتا رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ ان کا نہیں بن رہا اگر مہتاب صاحب کا، تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. میں نے بھی ایک بینک سے، مجھے میرے بینک میں میرا اکاؤنٹ تھا، تو وہ بینک میں جو مینیجر صاحب مجھے ڈیل کرتے تھے، انہوں نے کہا آپ کا کارڈ بنوا دیتے ہیں. میں نے کہا بنوا دو، ٹھیک ہے، میرے کام آئے گا کریڈٹ کارڈ. لیکن کریڈٹ کارڈ کے لیے جو مجھے کراچی سے فون آئے، وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں پتہ نہیں کوئی جرم کر بیٹھا ہوں. ان کی بھی شاید ان کی مجبوری ہوگی، KYC کی ریکوائرمنٹ ہے، تو لیکن وہ یعنی کہ تھوڑا سا طریقے سے پولائٹلی بھی وہ ساری چیزیں آپ پوری کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ جو فائنینشیل انڈسٹری ہے اس کا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، ان کی بھی مجبوریاں ہوں گی، تو پھر کیسے لوگ اس طرف آئیں گے؟ آپ کو تو چاہیے کہ اگر کوئی بنواتا ہے تو اسے 100 دفعہ ویلکم کر کے بنانے کی کوشش کریں. ریکوری ایک ایشو ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس لیے وہ بھی ان کا بھی. میں آپ کو بتاؤں سر جی، اس کی کریڈٹ کارڈ کی ریکوری پاکستان میں کوئی زیادہ ڈیفالٹ نہیں. ہاں جی، تو اس لیے یہ ایشو نہیں ہے. جی، KYC کی ریکوائرمنٹس FATF کی، تو وہ ٹھیک ہے، وہ کریں، ضرور کریں، لیکن طریقے سے کر لیں. لیکن وہ آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ تھانے گئے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ پہ جرا ہو رہی ہے. یہ نہیں میرا خیال ہے کسی کو لگنا چاہیے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ہم پہلا سیگمنٹ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، چونکہ ہم IMF کے ٹارگٹ کے اوپر، اس سال کے متوقع شارٹ فال کے اوپر
اور آئندہ بجٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو فار ٹائم بینگ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.